ایک کہاوت ہے کہ جب تک زمین پر گیہوں کا دانہ، گیہوں کی بیج آپ نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک آپ کی زمین میں گیہوں کا درخت نہیں ہوگا۔ گیہوں کا دانہ پڑتا ہے، زمین سے اس کا رشتہ جڑتا ہے، اس کے بعد اس دانے سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے اور پھر اس میں پھل لگتا ہے، اور آپ کو ایک گیہوں کے دانے سے بے شمار پھل آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال تو بہت ساری ہے، اگر ماں باپ کی عظمت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہی ایک مثال کافی ہے کہ ایک دانہ جب اپنے وجود کو ختم کرتا ہے، اپنے وجود کو فنا کرتا ہے، زمین کے ساتھ مل کر کے جب وہ گیہوں کا دانہ اپنے وجود کو مٹا دیتا ہے تو تب جا کر کے وہیں سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے، وہاں پر چند پھل لگتے ہیں اور پھر آپ کو اس گیہوں کے درخت سے بے شمار گیہوں کا دانہ میسر ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی سیم سمجھیے کہ ماں باپ کا بھی مقام یہی ہے کہ ماں باپ اپنی زندگی میں اپنے وجود کو مٹا دیتا ہے، اولاد کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، چاہے دھوپ ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے بارش ہو، چاہے جیسا بھی موسم ہو، چاہے گاؤں میں کام کرنا پڑے تو کرنے کے لیے تیار ہے، شہر میں جانا پڑے شہر میں جانے کے لیے تیار ہے، دلی جانا پڑے دلی جانے کے لیے تیار ہے، سکم جانا پڑے سکم جانے کے لیے تیار ہے، بدیش جانا پڑے بدیش جانے کے لیے تیار ہے۔ تمنا یہ ہے کہ میں نے جو ایک درخت اگایا ہے اس میں جو پھل آئے ہیں، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرا پریوار ہے، اس پریوار کے لیے جو مجھے کرنا ہوگا اس کو میں کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ ماں باپ اس کو کہا جاتا ہے خود کو مٹا کر جو اولاد کے لیے رزق کا، دولت کا اور دیگر ضرورتوں کا انتظام کرے، اسی کو ماں باپ کہا جاتا ہے۔ ماں باپ کی عظمت کیا ہے؟ قرآن میں سنی، قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے بندو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد جسٹ اللہ آگے کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مفسر کرام نے کہا کہ اللہ نے عبادت کا حکم دیا اور عبادت کے حکم کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا، دونوں ساتھ ساتھ میں دیا۔ آخر وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، ماں باپ کی خدمت، دونوں میں رشتہ کیا ہے، گہرا تعلق کیا ہے؟ تو میں آپ کو سمجھاؤں اور ایک بات آپ کو بتاؤں، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، وہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو دنیا میں پیدا کیا، کیا آسمان سے یوں آپ کو چھوڑ دیا؟ کیا ہوائی جہاز سے آپ کو بکنا بندہ میں بھیج دیا؟ کیا اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تو کیا آسمان کے راستے سے آپ کو زمین میں بھیج دیا؟ نہیں مسلمانوں، آپ کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں جو پیدا کیا ہے پہلے میرے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، میرے ماں باپ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، ان کا میلاد ہوا، ان کے وجود سے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بندہ تو میری عبادت کر، اس لیے عبادت کر کہ میں تجھے پیدا کرنے والا ہوں، اور ماں باپ کی خدمت اس لیے کیا کر کہ میں نے تجھے دنیا میں پیدا کیا ہے، تو ڈائریکٹ آسمان سے نہیں بھیجا،
डायरेक्ट आसमान से जमीन पर नहीं उतारा है, बल्कि पैदा मैं करने वाला हूँ, लेकिन जमीन पर जन्म देने वाले तुम्हारे माँ बाप। इसीलिए जब तक आपने घर बना लिया और घर में एक सीढ़ी बनाया, छत पे चढ़ना है, तो जब तक सीढ़ी पे नहीं चढ़ोगे तो छत पे चढ़ पाओगे नहीं पाओगे ना। सेम वैसे ही मिसाल, जब तक माँ बाप को राजी नहीं करोगे अल्लाह आपसे राजी नहीं होगा। इससे बढ़कर क्या होगा, जो मुफस्सिर किराम ने कहा कि लोग लाखों हज कर ले और खानाए काबा के अंदर जाकर के नमाज पढ़े। कहा? खानाए काबा के अंदर, वहां जाकर के वो नमाज अदा करे, और इधर घर में उसका बाप उससे नाराज है, उसकी माँ उससे नाराज है, माँ बाप की खिदमत नहीं करता, माँ बाप को देख रेख नहीं करता, माँ बाप का ख्याल नहीं रखता, अल्लाह की इबादत कर रहा है, लेकिन इबादत के साथ खिदमत वालिदैन का जो अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर अमल नहीं कर रहा है। उलमा ने कहा, बल्कि मेरे मुस्तफा ने कहा, जो शख्स काबा के अंदर जाकर रब को सजदा करेगा और उसके माँ बाप नाराज हो तो रब इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जब तक माँ बाप नाराज रहेंगे अल्लाह उस बंदे का एक सजदा भी कबूल नहीं करेगा। ये रब का फैसला है। माँ बाप को आसान न समझे। मैं एक बात बताऊं, आला हजरत ने बड़ी अच्छी बात कही फतवा रज़विया में। आला ने कहा कि अगर माँ बाप पैदा करके परवरिश भी नहीं करता, पालता भी नहीं, दूध भी नहीं पिलाता, घर भी नहीं देता, पढ़ाता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता, तो आला हजरत कहते हैं कि फिर भी माँ बाप औलाद की तरफ से खिदमत का हकदार है। कहा के क्यों है? क्योंकि माँ बाप है तभी तो वो है, माँ बाप है तभी तो वो है, माँ बाप ने पैदा किया तभी दुनिया में आया। आज मैं मुफ्ती हूँ इसलिए कि मेरे माँ बाप ने पैदा किया है, मेरा मामा आलिम है इसलिए है कि उनके माँ बाप ने पैदा किया है, ये उलमा है इसलिए है कि इनके माँ बाप ने पैदा किया है, आप है इसलिए कि आपको आपके माँ बाप ने पैदा किया, कोई डॉक्टर है इसलिए है कि उनके माँ बाप ने पैदा किया, इंजीनियर है, हाजी है, गाजी है, नमाजी है, इसलिए ये सब बाद में है। सबसे पहले माँ बाप का वो बेटा है, औलाद है, पहले औलाद बनता है, तब मुफ्ती बनता है, तब आलिम बनता है, तब डॉक्टर बनता है, तब हाजी बनता है, तब नमाजी बनता है। आला हज़रत ने कहा, माँ बाप अगर कुछ ना किया होता, सिर्फ पैदा किया है, तो पैदा करने की वजह से वो माँ बाप इज्जत का हकदार है और खिदमत का। इस फलसफा को समझना होगा। नहीं समझेंगे तो भटक जाएंगे, कहीं का नहीं रहेंगे, ना अल्लाह मिलेगा ना हमें रसूल मिलेगा।